السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ ناظرین، پروگرام صوت ہادی لے کر حاضر خدمت ہوں، اور ساتھ ہی یہ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پروگرام سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں جو کچھ بھی ہم سنیں ان کو سمجھنے، پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی منوان توفیق مرحمت فرمائے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ناظرین، ہماری آج کی گفتگو اس حدیث کا تکملہ ہے یا تتمہ ہے آج کی گفتگو جو کہ ہم نے اس گزشتہ پروگرام میں ذکر کی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ حدیث مروی، اور جس کا نمبر تھا 707 707۔ میں چاہوں گا کہ حسب معمول اس پر الفاظ جو باب کے ہیں وہ بھی ذکر کرتے ہوئے بقیہ حدیث جو ہے اس کو مکمل کروں اللہ کی توفیق سے۔ باب کے الفاظ تھے باب فضل الصیام، جیسا کہ یہ پورا سلسلہ کہ احادیث کا روزوں کی احکام و مسائل اور فضائل پر یہ مشتمل ہے، تو انہی احادیث کے ضمن میں یہ بھی حدیث ایک جو معروف حدیث ہے آپ کے گوش گزار کی جاتی ہے۔ اس کا یہ حصہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث قدسی بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا، اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ ہر عمل اب بنی آدم کے لیے اپنا ہے جس کا اس کو فائدہ پہنچتا ہے، لیکن روزہ اس سے مستثنیٰ ہے کہ وہ میری عبادت خاص میری ہی ہے، اس کی ہی میں جزا دوں گا۔ اور پھر یہ کہ جب تم میں سے روزہ جو ہے وہ ایک انسان کے لیے ہتھیار بھی ہے جو کہ اس کو محفوظ کرتا ہے، بچاتا ہے اللہ کی نافرمانی سے اور اللہ کی سزا سے۔ تم میں سے جب کوئی اس زیور سے آراستہ و پیراستہ ہو، اس روزے کی نعمت سے متمتع ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ انسانی الاقدار جس کی یہ روزہ تعلیم دیتا ہے اس کو وہ اپناتے ہوئے زبان سے کوئی لفظ ایسا استعمال نہ کرے جو کہ اخلاق کے منافی ہو۔ اور پھر اسی طرح فرمایا کہ وہ چیخنے چلانے سے یا اونچی آواز یا کسی قسم کا واویلا کرنے سے بھی وہ بعد رہے اور رکا رہے۔ اس کے باوجود آپ کی اس پابندی کے اگر کوئی شخص آپ کا سامنا کرتا ہے کوئی دوسرا، اور اس حالت میں کہ وہ یہاں تک الفاظ کوئی ناگوار زبان سے ادا کرتا ہے، گالی کی حد تک آپ کو نشانہ بنا کر، یا یہ ہے کہ آپ سے بے جا لڑائی جھگڑا کرتا ہے، الجھتا ہے، تو پھر آپ اس سے اپنے آپ کو کس طرح محفوظ کریں گے؟ کیونکہ بتا دیا گیا ہے کہ روزہ ایک ڈھال ہے، تو اس میں بھی وہ ہتھیار آپ کے کام آئے گا۔ کس طرح کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق آپ کیا کہیں، اس کو یہ کہہ دیں فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، کہ میں روزے دار ہوں۔ اب یہ ہے کہ اس کے بعد رحمت للعالمین جن کی ہر زبان جو الصادق والمصدوق ہیں، جو امین ہیں، جو صادق ہیں، جو کہ دنیا میں سب سے بڑی سچائی ہیں، وہ خود قسم کھاتے ہیں اللہ کی ذات کی، اگرچہ قسم کے بغیر بھی ان کی بات جو ہے وہ لوہے پہ لکیر ہے، لیکن آپ اس مسئلے کی نوعیت جو ہے یا جو بات کہہ رہے ہیں اس کی حقیقت کو، اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اختیار میں، لَخُلُوبُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ، کہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ ایک جو آپ کے ہاں کستوری کی خوشبو ہے جس کو ہر شخص پسند کرتا ہے اور استعمال بھی کرتا ہے،
تو اس سے بھی کہیں وہ بہتر ہے۔ تو گویا یہ بہتر کتنی ہے یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، یہ اللہ نے نہیں بتایا کہ کتنی بہتر ہے۔ اطیب افعال کے وزن پر افعال التفضیل کا صیغہ ہے کہ جس کا کوئی پیمانہ نہیں، اتنی بہتر ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ جیسا کہ ابو شیخ کی ایک اگرچہ ضعیف حدیث ہے جس میں یہ ذکر ہوا ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ میدان محشر کی طرف اپنی قبروں سے اٹھ کر آئیں گے تو ان کے جو روزے دار ہوں گے، روزے کی بنا پر جو ان کے منہ سے جو خوشبو آ رہی ہوگی اس سے وہ پہچانے جائیں گے کہ یہ لوگ جو تھے وہ اپنا زندگی میں روزے کا بڑا اہتمام کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے۔ تو بہرحال وہ حدیث جیسا کہ میں نے کہا کہ ہے تو اگرچہ ضعیف لیکن اس میں اس بات کا اس طرح کا ذکر ہے۔ تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ دنیا میں جو مسک ہے یعنی مسک ہے کستوری کی خوشبو، وہ واقعی حقیقتاً اللہ کی بارگاہ میں ان کے منہ کی بو سے بہتر ہے اور پسندیدہ ہے۔ آگے فرمایا کہ للصائم فرحتان، یہ الفاظ جو تھے یہ اس سے پہلے جو حدیث ہم نے گزشتہ پڑھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، اس میں یہ ذکر نہیں، وہاں یہ الفاظ تھے والحسنۃ بعشر امثالھا، کہ روزے کے اجر جو اللہ خود دیں گے اور اس کے بعد ایک نیکی کم از کم جو ہے وہ 10 گنا جو اجر ثواب ہے وہ اٹھاتی ہے۔ یہاں یہ الفاظ ہیں کہ روزے دار کے لیے صرف یہی سعادتیں نہیں کہ جن کا ذکر ہوا یا فضائل، بلکہ اس کے لیے 2 خوشیاں ہیں، یفرحہما، کہ جس کی بنا پر وہ روزہ ان کو وہ خوشیاں عطا کرتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے اس روزے کی وجہ سے روزہ رکھ کر۔ جبکہ اسے معلوم ہوا کہ جو شخص روزہ نہیں رکھ پاتا یا وہ جو شخص محروم ہوتا ہے اسے یہ کبھی خوشی حاصل نہیں ہوتی جو اللہ نے ذکر کی ہے۔ اگرچہ یہ خوشیاں روزے دار کی جو سعادتیں ہیں وہ صرف ان 2 خوشیوں میں محصور نہیں ہیں، بلکہ اس کے لیے تو بے حد و حساب اجر ہے، ثواب ہے، اس کے لیے خوشیاں ہیں، اس کے لیے مقامات ہیں راحت کے، سکون کے، اطمینان کے۔ لیکن خاص طور پر جو بڑی خوشیاں اسے ملتی ہیں جس کو ہم بھی محسوس کرتے ہیں روزے دار اپنی اس دنیاوی زندگی میں یا اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے تو اللہ کی توفیق سے ہم اس خوشی کو پائیں گے۔ تو یہاں سر دست جو ذکر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ 2 خوشیاں، یفرحہما اذا افطر فرحا، جب وہ افطار کرتا ہے روزے کو تو خوش ہوتا ہے۔ بعض دیگر حدیث میں جو کچھ الفاظ ہیں وہ اور طرح کے بھی ذکر ہوئے ہیں کہ للصائم فرحتان کے الفاظ ہیں کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، اور ایک ہے فرحۃ عند افطارہ، یہاں ذکر ہے کہ اذا افطر فرح، جب افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ فرحۃ عند افطارہ و فرحۃ عند لقاء ربہ، اور ایک خوشی جو ہے وہ اس کو ملے گی جب وہ اپنے پروردگار کے ساتھ ملاقات کرے گا۔ تو یہاں الفاظ ہیں کہ اذا افطر فرح، جب افطار کرے گا تو اس کو خوشی ملے گی۔ اس سے مراد کون سی خوشی ہے؟ خاص طور پر کوئی بھی خوشی ہو سکتی ہے، افطار کے وقت کو متعین نہیں ہو سکتا۔ ایک تو خوشی سب سے بڑی یہ ہے کہ پورا دن اللہ کی توفیق سے اس روزے کی حالت میں بغیر کوئی نافرمانی یا کوئی نازیبہ بات یا کوئی گفتگو کیے اللہ کی توفیق سے وہ جب انتہا تک پہنچتا ہے تو روزے کو، اس عبادت کو مکمل کرتا ہے اس دن کی، تو اس کے دل و دماغ میں جو ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہے ایک بندہ مومن کے، وہ کوئی دوسرا محسوس نہیں کر سکتا۔ وہ اس کو علم ہے یا اس کا اللہ علیم بذات الصدور جانتے ہیں۔ بہت بڑی یہ خوشی ہے کہ اللہ نے میری زندگی میں مجھے توفیق دی، اپنی رضا کے لیے میں نے اپنی جو بنیادی خواہشات تھیں، کھانا پینا اور دیگر حوائج ضروریہ، وہ میں نے چھوڑ دیں اور میں اس کی توفیق سے اس عبادت میں سرخرو ہوا۔ تو یہ ناظرین بہت بڑی خوشی ہے کہ بندہ مومن کے لیے اس دنیا میں، اور حقیقتاً کوئی شک نہیں اس میں کہ اس طرح روزے کو کامل مکمل کر کے انسان جس کو توفیق مل جاتی ہے تو ملتی ہی اس کو ہے جس کی وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہوتی ہے، اور پھر ایک گناہ اس کو اس پر اطمینان ملتا ہے۔ تو یہ ایک علامت ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس روزے کی قیمت پڑ گئی، اللہ اس کو قبول فرمائیں گے۔ پھر دوسری یہ بھی خوشی اس افطار کے وقت ہے کہ جب آدمی بھوکا پیاسا، مثلا آپ
16-17 گھنٹے کا روزہ ہے، گرمی کا شدید موسم ہے، آپ اسے اندازہ کیجئے کہ ایک فار لانگ ٹائم ایک شخص جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے منہ کو بند رکھتا ہے کھانے پینے سے، پھر اب یہ حلق خشک ہو کر کانٹا بن جاتا ہے پیاس کی شدت کی وجہ سے۔ اب جب افطاری کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ کی نعمتیں اس کے پاس ہوتی ہیں، اس کے چاروں طرف جو اس کو گھیرے ہوئے ہوتی ہیں، اور ان میں سب سے بڑی نعمت پانی ہے، جس سے وہ اپنے حلق کو تر کرے گا اور پھر اس کی لذت سے آشنا ہوگا۔ مختلف قسم کے مشروبات ہیں، کھانے پینے کی مختلف نعمتیں ہیں، بے حد و حساب جو اسے اللہ عطا کرتے ہیں۔ تو یہ بھی دیکھ کر جب وہ کھاتا ہے پیتا ہے تو جو اسے لذت حاصل ہوتی ہے، اس کی بھی خوشی ہے اپنی۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ فرحۃ عند افطار ہی سے مراد افطار کے وقت کی، اس سے مراد مکمل افطار ہے، یعنی پورا مہینہ جب ایک بندہ مومن 29 یا 30 روزے اللہ کی بارگاہ میں اس کی توفیق سے رکھتا ہے اور سرخرو ہوتا ہے، پھر کامیاب ہوتا ہے، تو اس سے بڑی پھر وہ جب عید مناتا ہے، اور عید ایک یوم الجوائز ہے، ایک سمجھتا ہے کہ اب آج اللہ اپنے بندوں کو معافی دیں گے، اور پھر یہ ہے کہ وہ ان خوشیوں میں عید کی اس میں شریک ہوتا ہے۔ ذہن میں یہ ہے کہ پورا ماہ جو ہے وہ میں نے اللہ کا کلام پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، قیام بھی کیا ہے، دعائیں بھی کی ہیں، ذکر اذکار بھی کیا ہے، صدقہ خیرات بھی دیے ہیں، پھر روزہ بھی رکھا ہے، پھر نمازیں بھی پڑھی ہیں، پھر اس کے ساتھ آخر میں پھر میں نے صدقۃ الفطر بھی دیا ہے۔ یعنی اعتکاف ہے، اگر اس نے توفیق دے دی اعتکاف، پھر لیلۃ القدر ہے، اس کے اندر اگر کو اللہ نے توفیق دی عبادت و ریاضت کی، میں کہتا ہوں کہ یہ مہینہ ہی سراسر اللہ کی رحمتوں کا موج زن بھرا ہوا، معمور، بھرپور ہر اعتبار سے، تو ان ساری سعادتوں سے وہ ہمکنار ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد آخر پہ جب عید مناتا ہے تو ظاہر ہے اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اور اس کو ایک اطمینان ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں میری یہ عبادات ٹوٹی پھوٹی اللہ قبول فرمائیں گے، تو میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ تو ایک یہ خوشی ہے اس کی، عید کی خوشی سے مراد ہے کہ مکمل افطار پورے 30 روزوں کا، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے معنی، اور ہر افطاری کے وقت کی خوشی بھی مراد ہو سکتی ہے۔ بہرحال آگے ہے کہ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور یہاں الفاظ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، جب اپنے رب کے پاس ملے گا، اس سے ملاقات کرے گا، تو پھر اپنے اس روزے کی بنا پر اسے خوشی محسوس ہوگی، اس کے پاس ایک ویلیو ایک نیکی کی ہوگی، کیا دیگر نیکیوں کے ساتھ، خاص طور پر روزے کی۔ تو اب اللہ کے ساتھ جو ملاقات ہے روزے دار کی، اس کا ذکر مختلف قرآن و حدیث میں مختلف نصوص میں بھی آیا ہے، وہ اپنے وقت پر انشاءاللہ یا جگہ پر ہم ذکر بھی کریں گے، لیکن سر دست میں اشارہ کروں گا صرف، جیسا کہ آگے بھی ایک حدیث آ رہی ہے کہ روزہ دار کے لیے اللہ نے جو جنت کے دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازہ رکھا ہے، اور ایک ہے ہی روزے دار کے لیے، اور اس میں اس کو بلایا جائے گا، باقاعدہ پکارا جائے گا، اور صرف وہی روزے دار ہی اس میں سے داخل ہو سکے گا۔ جب داخل ہوگا تو اس کے بعد وہ دروازہ اس کو بند کر دیا جائے گا۔ تو ایک میں کہتا ہوں کہ اللہ سے مل کر جو انسان کو یہ اعزاز ملے گا، یہ ایک بہت بڑی ایک کامیابی اور بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ بھی ایک حدیث آتی ہے کہ جب روزے دار سامنے آئے گا تو اس وقت ایک روزہ اور خود کلام قرآن، یعنی دونوں کی آپس میں نسبت ہے، کیونکہ اللہ نے کلام کو بھی اسی رمضان میں اتارا تاکہ میرے لوگ جو ہیں جہاں روزے کی نعمت سے متمتع ہوں، وہاں کلام الہی کی برکات سے بھی مستفید ہوں۔ تو یہ کلام اور روزہ، یہ دونوں بہت بڑی نعمتیں ہیں ایک بندہ مومن کے لیے، جو دنیا میں اللہ جس کو عطا کر دیں، تو دنیا کے اندر اپنی اس کی زندگی میں یہ دونوں نعمتیں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی۔ جب وہ ملاقات ہوگی تو اس وقت وہ پہلے سے پاس ہوں گی، اور پھر وہ سفارش کریں گی اس بندہ مومن کے لیے کہ اے اللہ، کلام الہی وہ سفارش کرے گا، روزہ جو ہے وہ سفارش کرے گا۔ تو فَيُشَفَّعَانِ کے حدیث میں الفاظ ہیں کہ دونوں جو ہیں ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے ناظرین کہ یہ وہ کیا منظر ہوگا کہ جب بندہ مومن اپنے رب کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے اللہ اس کو مشرف فرمائیں گے، تو ساتھ یہ دو نعمتیں اس کے ہوں گی جو اس کے لیے سفارش کریں گی، ایک روزہ اور ایک قرآن، اللہ اکبر۔ اور یہ دونوں نعمتیں اللہ نے اس کو عطا کی ہوں گی، اور اس لیے دی ہوں گی، توفیق ہوگی کہ تاکہ وہ میری بارگاہ میں سفارش کریں اور میں ان کی سفارش کو قبول کروں۔ اس لیے تو ہوں گی نہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں تو اللہ ان کی سفارش کو اس بندے کے حق میں ریجیکٹ کر دے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ توفیق ملنا ہی اس بات کی علامت ہے، کلام الہی کو پڑھنے کی توفیق، روزے کو رکھنے کی توفیق،
اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ قیامت کے دن یہ دونوں نعمتیں اپنے بندے کو عطا کرے گا کہ لے تو دنیا میں ان چیزوں کے ساتھ وابستہ رہا، ان سے محبت اور پیار کی، آج اس گھڑی جہاں کہ ایک مشکل گھڑی ہے اللہ کی بارگاہ میں ملاقات کی، حساب و کتاب کی، تو اس کو وہ خوشنما بنا دے اور اس میں وہ لذت حاصل کرے، اس کو سرور ملے۔ تو یہ دونوں جو ہیں یہ مطلب روزہ کہے گا کہ میں نے اس کو روکا، انی منعتہ یا رب من الطعام والشراب، کھانے پینے سے، دیگر ابائی ضروریہ سے، فشفعنی فیہ، تو اس کے حق میں میری سفارش قبول کر۔ وہ پیچھے ہٹے گا، قرآن آگے آ جائے گا، کہے گا کہ یا اللہ یا رب کہ انی منعتہ النیام باللیل، رات کو یہ تیری بارگاہ میں کھڑا ہو کر مجھے سنتا رہا، تلاوت کرتا رہا، تو آج میں حاضر ہوں اس کے حق میں، فشفعنی فیہ، تو حدیث میں فیشفعان، دونوں کی اللہ سفارش قبول کریں گے۔ تو ناظرین یہ اعزاز، یہ ایک اللہ سے ملاقات کی بھی خوشی ہے، بہت بڑی ایک سعادت ہے، کوئی معمولی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے اپنی رحمت سے۔ بہرحال یہ حدیث سے ان الفاظ سے اس کا اختتام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہ دو نعمتیں یا دو خوشیاں روزے دار کو دے گا، عطا کرے گا۔ باقی جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ یہ نعمت جو ہے دو خوشیوں پر منحصر نہیں ہے، اس کے علاوہ بہت سی خوشیاں بھی روزے دار کو ملیں گی۔ آتے ہیں اس کے بعد حدیث جو کہ اگلی ہمارے پاس ہے، اسی باب کے تحت جو مؤلف نے ذکر کی ہے، تو میں چاہوں گا کہ آج صرف میں اشارہ کر دوں اس کے باب کی طرف، انشاءاللہ اس حدیث کا ہم ذکر کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے آئندہ پروگرام میں۔ تو وہ حدیث نمبر 708 ہے، 708، جو سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس میں بھی چونکہ یہ حدیث بھی اسی باب کے تحت ہے، باب فضل الصیام، فضائل، روزوں کے فضائل کے بارے میں، اس لیے اس حدیث میں بھی روزوں کے فضائل کا ہی ذکر ہوا ہے کہ جو روزے دار ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو کس طرح ان کا استقبال ہوگا، کس چیز سے ان کو نعمت سے نوازا جائے گا، اور کیا کیا انہیں سعادت مندیاں اور خوشیاں حاصل ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سن کر سمجھ کر اپنی اس زندگی میں جو مستعار زندگی ہے اس پہ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔